السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کا ایپیک بزنس لیڈر سمٹ سے تحریری خطاب۔ شی جن پنگ کی ایپیک رہنماؤں کے غیر رسمی مکالمے اور ورکنگ لنچ میں شرکت، اور چینی و امریکی وزرائے تجارت کی بات چیت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ مقامی وقت کے مطابق 16 نومبر کی صبح چینی صدر شی جن پنگ نے سان فرانسسکو میں منعقدہ ایپیک بزنس لیڈر سمٹ میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا اور ایشیا بحر الکاہل تعاون کا ایک نیا باب لکھنا کے عنوان سے ایک تحریری تقریر کی۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ 30 سال قبل ایشیا پیسیفک خطے کے رہنماؤں نے امن اور ترقی کے دور کے رجحان کے مطابق پہلا ایپیک اقتصادی رہنماؤں کا غیر رسمی اجلاس منعقد کیا، جس سے ایشیا پیسیفک خطے کی ترقی اور اقتصادی گلوبلائزیشن کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا اور ایشیا پیسیفک خطے کو عالمی اقتصادی ترقی کا مرکز بننے میں مدد دی گئی۔ گزشتہ 30 برس کے دوران ہم نے کھلے پن کی علاقائی پالیسی کو برقرار رکھا، ایک دوسرے کی طاقت سے سیکھا، طاقت کا اشتراک کیا، ترقی پر توجہ مرکوز کی، اختلافات کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ بنیادیں تلاش کیں، اور ہم آہنگی کے ساتھ شراکت داری کے جذبے کو فروغ دیا۔ ایشیا پیسیفک تعاون کی غیر معمولی تاریخ نے ہمیں گہری ترغیب دی ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ دنیا بد امنی اور تبدیلی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اگلے 30 برس میں ایشیا پیسیفک تعاون کی سمت کیا ہوگی، یہ نئے دور کا ایک سوال بن چکا ہے۔ ہمیں ایپیک کی اصل امنگوں کو برقرار رکھنے اور ایشیا پیسیفک تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کا تحفظ کرنا چاہیے۔ مختلف ممالک کے درمیان محاذرائی کے بجائے بات چیت، گروہی اتحاد کے بجائے شراکت داری، اور ایشیا پیسیفک میں خوشحالی اور استحکام کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ایشیا پیسیفک کو جغرافیائی سیاسی کھیلوں کے میدان میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اسے نئی سرد جنگ اور کیمپوں کے تصادم میں شامل کرنا چاہیے۔ ہمیں کھلی علاقائیت پر قائم رہنا چاہیے۔ ایشیا پیسیفک فری ٹریڈ ایریا کے عمل کو غیر متزلزل طور پر آگے بڑھانا چاہیے۔ مختلف ممالک کے اقتصادی باہمی روابط اور انضمام کو فروغ دینا چاہیے، اور جیت جیت تعاون کے ساتھ ایک کھلی ایشیا پیسیفک معیشت قائم کرنی چاہیے۔ ہمیں ڈیجیٹل، انٹیلیجنٹ اور گرین ٹرانسفارمیشن کی حامل ترقی کو فروغ دینا چاہیے۔ تکنیکی جدت اور کامیابیوں میں تبدیلی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ڈیجیٹل معیشت اور حقیقی معیشت کے گہرے انضمام کو فروغ دینا چاہیے۔ عالمی سائنس اور ٹیکنالوجی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے، اور ایک کھلا، منصفانہ اور غیر امتیازی سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی کا ماحول بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ اس سال کے آغاز سے چین کی معیشت کی بحالی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس نے اعلیٰ معیار کی ترقی میں ٹھوس پیش رفت کی ہے۔ چین عالمی ترقی کا سب سے بڑا انجن رہا ہے۔ چین کو سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی، انتہائی بڑی مارکیٹ ڈیمانڈ، مکمل صنعتی نظام کی فراہمی، اعلیٰ معیار کے کارکنوں اور کاروباری افراد کی ایک بڑی تعداد جیسے فوائد حاصل ہیں۔ چین کی اقتصادی ترقی میں مضبوط ڈرائیونگ فورس، لچک اور صلاحیت شامل ہے۔ چین کی طویل مدتی اقتصادی ترقی کے بنیادی اصول تبدیل نہیں ہوئے اور نہ ہی بدلیں گے۔ ہم طویل مدتی مستحکم ترقی کے حصول کے لیے پر اعتماد ہیں، اور چین کی نئی ترقی سے دنیا کے لیے نئے محرکات اور نئے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ اسی روز دوپہر کو صدر شی جن پنگ نے سان فرانسسکو میں ایپیک رہنماؤں کے غیر رسمی مکالمے اور ورکنگ لنچ میں شرکت کی۔ اس موقع پر شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ پائیدار ترقی موجودہ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنہری کنجی ہے۔ موجودہ حالات میں ہمیں مزید اتفاق رائے کی روشنی میں اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے اور عالمی پائیدار ترقی کے مقصد کی تکمیل میں زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اول، پائیدار ترقی کے لیے اقوام متحدہ کے 2030 ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز کریں۔ دوسرا، سبز ترقی اور تبدیلی کے لیے ایک نیا راستہ تخلیق کیا جائے۔ تیسرا، ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے خلاف عالمی رد عمل کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ چین نے ترقی کے نئے تصور کو مکمل طور پر نافذ کیا ہے۔ معیشت اور معاشرے میں ایک جامع، سبز اور کم کاربن تبدیلی کو فروغ دیا ہے۔
اس کے علاوہ انسانیت اور فطرت کی ہم آہنگی پر مبنی قرۂ ارض کی تعمیر میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ گرین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو فروغ دینے کے لیے چین گرین انفراسٹرکچر، گرین انرجی اور گرین ٹرانسپورٹیشن میں تعاون کو گہرا کرتا رہے گا اور ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی پر جنوب تعاون کے لیے خصوصی فنڈز کے ذریعے ان کی استعداد کار بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ چین ایک عالمی ترقیاتی برادری اور ایک صاف اور خوبصورت دنیا کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کے لیے دنیا کے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ سان فرانسسکو میں دونوں سربراہان مملکت کی ملاقات میں طے پانے والے اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 16 نومبر کو چین کے وزیر تجارت وانگ وینتھاؤ اور امریکی وزیر تجارت جینا ریمنڈو نے سان فرانسسکو میں دونوں ممالک کی وزارت تجارت کے مواصلاتی میکانزم کی پہلی وزارتی سطح کی میٹنگ کی۔ دونوں فریقوں نے چین امریکہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور مشترکہ دلچسپی کے اقتصادی اور تجارتی مسائل پر عملی، تعمیری اور نتیجہ خیز بات چیت کی۔ وانگ وینتھاؤ نے اس بات پر زور دیا کہ قومی سلامتی کے دائرے کو وسعت دینے، سیاسی رنگ دینے سے تجارت اور سرمایہ کاری کے تبادلے پر اثر پڑتا ہے۔ دونوں فریقوں کے لیے اقتصادی اور تجارتی میدان میں قومی سلامتی کی حدود پر بات چیت کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف لگائے گئے سیمی کنڈکٹر ایکسپورٹ کنٹرول، چینی کمپنیوں کے خلاف پابندیوں، دو طرفہ سرمایہ کاری کی پابندیوں، سیکشن 301 ٹیرف سمیت دیگر امور پر خدشات کا اظہار کیا۔ فریقین نے دونوں وزارت تجارت کے تجارتی ورکنگ گروپس کی طرف سے حاصل کردہ مثبت پیش رفت کو سراہا اور دونوں ممالک کے کاروباری اداروں کے لیے مخصوص تشویش کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کی وزارت تجارت آئندہ سال کی پہلی سہ ماہی میں تجارتی ورکنگ گروپ کے نائب وزارتی ڈائیلاگ کا پہلا اجلاس منعقد کریں گی۔ صوبائی اور ریاستی اقتصادی اور تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کی سرگرمیوں کی حمایت کریں گی۔ چین اور امریکہ کے انٹرپرائزز کے درمیان تعاون اور ڈاکنگ کے منصوبوں کو فروغ دے گا۔ مکالمے کے معیارات اور مطابقت کی تشخیص کا طریقہ کار قائم کیا جائے گا۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے ماہرین جنوری 2024 میں انتظامی لائسنسنگ کے عمل میں تجارتی رازوں اور خفیہ کاروباری معلومات کے تحفظ کو مضبوط بنانے پر تکنیکی بات چیت کریں گے۔ مقامی وقت کے مطابق 16 نومبر کو چائنا میڈیا گروپ اور US چائنا یوتھ اسٹوڈنٹ ایکسچینج ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں کے اشتراک سے چائنا امریکہ پیپل ٹو پیپل ایکسچینج فرینڈشپ ڈائیلاگ کا انعقاد سان فرانسسکو میں کیا گیا، جس کا مقصد چینی اور امریکی عوام کے درمیان نسل در نسل دوستی پر تبادلہ خیال کرنا، عوامی تعلقات کو مضبوط بنانا اور عوامی رابطے کو بڑھانا ہے۔ CPC کی مرکزی کمیٹی کے شعبہ تشہیر کے نائب وزیر اور چائنا میڈیا گروپ کے صدر شن ہائی شوانگ نے کہا کہ سان فرانسسکو میں چینی اور امریکی سربراہان مملکت کے درمیان ہونے والی ملاقات نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ سان فرانسسکو چین اور امریکہ کے تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک نیا نقطہ آغاز بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات دنیا کے سب سے اہم دو طرفہ تعلقات ہیں اور میڈیا لوگوں کے درمیان تبادلوں اور دوستی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چائنا میڈیا گروپ چین اور امریکہ کے عوام کے لیے باہمی سیکھنے، تعاون اور تبادلے کے پل کی تعمیر کے لیے سخت محنت کر رہا ہے۔ 2024 میں چین اور امریکہ سفارتی تعلقات کے قیام کی 45ویں سالگرہ منائیں گے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ممالک کے درمیان تبادلہ عوامی دوستی میں مثمر ہے۔ ہمیں امید ہے کہ مزید دوست ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اور چین امریکہ تعلقات میں نئی تازگی لائیں گے۔ چین کے صدر شی جن پنگ سے برونائی کے سلطان حسن البلقیہ نے 16 نومبر کی سپہر امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں ملاقات کی۔ مقامی وقت کے مطابق 16 نومبر کی سپہر شی جن پنگ سے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے بھی ملاقات کی اور اسی روز صدر شی جن پنگ سے فجی کے وزیر اعظم نے بھی ملاقات کی۔ امریکی حکومت نے بیجنگ وقت کے مطابق 16 نومبر کی شام کو چینی وزارت پبلک سیکیورٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فرانزک سائنس کو اینٹی لسٹ سے ہٹانے اور اس پر عائد پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا، جو 16 نومبر 2023 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ مئی 2020 میں امریکی محکمہ تجارت نے چین کی وزارت پبلک سیکیورٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فرانزک سائنس کو اینٹی لسٹ میں شامل کیا تھا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔